السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں اور آدھی آستین کی ٹی شرٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، کیا اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز کو دہرانا پڑے گا؟ کیسے کیا ہوگا؟ کالر دار شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ آدھی آستین کی نماز پڑھتے ہیں پہن کر، بہت سے لوگ ان کر کے نماز پہنتے ہیں، یعنی کہ شرٹ کو پینٹ کے اندر کر کے بیلٹ لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج انہی سب کے تعلق سے گفتگو ہوگی اور شرعی مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوال نمبر 1 کہ ہاف آستین کی ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیے، ہاف آستین کی جو ٹی شرٹ ہوتی ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنا علماء اکرام نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی بتایا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس کو پہننے سے ثواب کم ہو جائے گا، نماز لیکن ہو جائے گی اور نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا۔ دوسرا یہ کہ اگر ٹی شرٹ میں جاندار کی تصویر بنی ہے، گھوڑا، بیل، گدھا، ہاتھی، کسی چیز کی آگے پیچھے تصویر بنی ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی کہ جاندار کی تصویر اگر بنی ہو تو نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا، بہت ساری ٹی شرٹ ایسی ہوتی ہیں جو بہت نیچے سے سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں، جب رکوع کرتا ہے تو پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے، اگر اس صورت میں پینٹ یا پیجامہ تھوڑا سا نیچے ہوا تو پیچھے کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، چونکہ نماز میں سطر یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھپانا یہ نماز کے شرائط میں ہے۔ اس صورت میں اگر اس ٹی شرٹ سے یا جو کپڑا پہنے ہیں، ٹی شرٹ ہو یا آپ کی پینٹ ہو، اگر تھوڑا سا نیچے سے رکھ جاتی ہے، اس صورت میں پیچھے کا کولا وغیرہ اگر نظر آتا ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ آپ کا سطر دکھ گیا، سطر نہیں دکھانا ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا سطر دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایسا کپڑا پہنے ہیں کہ رکوع کریں گے تو پیچھے کی سطر ظاہر ہو جائے گی اور گھر پر کپڑا موجود بھی ہے، اس کے علاوہ نہیں بدل رہے ہیں، کرتا پاجامہ نہیں پہن رہے ہیں، تو اس صورت میں نماز کو دہرانا ضروری ہو جائے گا۔ اب ٹی شرٹ کے تعلق سے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب شرٹ کے تعلق سے، جو شرٹ ہے جو کالر دار ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے کو موڑنا، فولڈ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ بے شک، اگر پینٹ پہنے ہیں، پینٹ لمبی ہے، اگر نیچے سے موڑ دیتے ہیں یا اوپر سے موڑ دیتے ہیں تو مکروہ تحریمی ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ اسی طریقے سے شرٹ بہت سے لوگ پہنے ہوتے ہیں، کالر والی شرٹ آگے سے آستین کو موڑ لیتے ہیں تو اس کو موڑ کر کے بھی نماز آپ کی نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن چونکہ شرٹ کے کالر کو موڑ کر ہی پہنا جاتا ہے تو اس وجہ سے کالر کو موڑ کر کے نماز آپ پڑھیں گے، کوئی کراہت نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو بٹن اوپر کے بند کرنے ہوں گے، آپ کو پورے بٹن بند کرنے ہوں گے۔ بہت سے لوگ اوپر کے بٹن جو ہے کھولے رہتے ہیں، یعنی ہڈی دکھنے لگتی ہے اوپر گلے کے نیچے کی، تو نہیں دکھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ آپ ضروری یہ ہے کہ کالر کو ویسے ہی چھوڑ دیں اور جو بٹن ہے اس کو لگا لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شرٹ کے کالر کو کھڑا کر دو کیونکہ کپڑا موڑنا درست نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر آپ نے کالر کو اوپر کر دیا شرٹ کے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگی، نماز پھر بھی آپ کی ہو جائے گی، لیکن شرٹ کے کالر کو کھڑا نہ کیا جائے بلکہ موڑ کر کے ہی نماز پڑھی جائے۔ اور پینٹ وغیرہ موڑ کر کے نماز، چاہے اندر کو فولڈ کرے چاہے باہر کو فولڈ کرے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز آپ کو دہرانی پڑے گی۔ اور کپڑے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے تصویر وغیرہ نہ بنی ہو، جاندار کی تصویر وغیرہ نہ بنی ہو۔ ہاں، پہاڑ کی، پیڑ پودے کی اگر تصویر بنی ہے تو نماز ہو جائے گی، جاندار کی تصویر نہ بنی ہونی چاہیے، جیسے کتا، بیل، بلی، بکرا۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا پوما وغیرہ کے لوگ پہنے رہتے ہیں، اس میں جانور کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور بہت ساری کمپنیاں اپنے لوگو بنائے رہتی ہیں، اس میں کچھ ساڑ وغیرہ کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی تصویریں مطلب کپڑے میں نہیں بنی ہونی چاہیے، ورنہ نماز آپ کی بالکل نہیں ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز میں کراہت آ جائے گی۔ اور حضرات محترم، لباس کو بہت صاف ستھرا پہنے، کیونکہ صاف ستھرا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ جو نماز کی شرائط میں ہے، یعنی آپ کو بہت صاف ستھرا کپڑا پہننا ہے
اور ہو سکے تو آپ مسجد آئے, عطر وغیرہ لگا کر کے آئے, سرما وغیرہ لگا کر کے آئے, امامہ شریف باندھ کر کے آئے, ٹوپی اچھی لگا کر کے آئے. بہت سے لوگ پلاسٹک والی جالی والی ٹوپی لگا کر کے آتے ہیں. اس طریقے سے کیونکہ مسجدوں میں جو ٹوپی رکھی جاتی ہے تو وہ ٹوپی راہگیروں کے لیے رکھی گئی ہے یا ان لوگوں کے لیے رکھی گئی جو بھول گئے. لیکن بہت سے لوگ تو عادت ہی بنا لیتے ہیں, گھر سے ٹوپی نہیں لے کے آتے ہیں. گھر بغل میں ہے, گھر میں 10 ٹوپیاں رکھی ہیں لیکن ایک ٹوپی نہیں لی, ایسے ننگے سر چلے جاتے ہیں, ننگے سر نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹوپی لگا لیتے ہیں, پلاسٹک والی جالی والی ٹوپی, اور چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے نہیں کرنا ہے پیارے, کیونکہ آپ جب مسجد جاتے ہو ٹوپی اگر نہیں ہوتی سر پہ تو ننگے سر اندر جاتے ہو اور اندر ٹوپی رکھ کر کے نماز پڑھ لیتے ہو, پھر باہر چلے جاتے ہو, پھر ننگے سر ہو جاتے ہو. تو آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو بے نمازی تصور کرتے ہیں جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہو. بعض سے لوگ طنز بھی کرنے لگتے ہیں. تو یہ سب عوام میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں مان لیجیے کسی نے آپ سے کہہ دیا آپ نماز نہیں پڑھتے ہو, نماز, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ارے ہم تو نماز پڑھ کے آئے ہیں. آپ اس کو چلانے لگے کہ ابھی بھی تم نماز پڑھ کے آئے, تو ہم سے کہہ رہے کہ نماز بھی پڑھ کے آئے ہیں. تو اس سے عوام میں انتشار پیدا ہوتا ہے. اور سر کو ڈھکنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے, بزرگوں کی سنت ہے. بزرگ لوگ سر کو ہمیشہ ڈھکتے تھے. اور استنجا وغیرہ جائے بہت سے لوگ سر کھول کر کے جاتے ہیں, نہیں جانا چاہیے. کھانا وغیرہ بہت سے لوگ کھاتے ہیں سر کھول کر کھاتے ہیں, نہیں کھانا چاہیے. کھانے وغیرہ کو سر ڈھک کر کے یہ کھانا چاہیے. بہت سے لوگ پانی وغیرہ پیتے ہیں, سر نہیں ڈھکتے ہیں, تو پانی وغیرہ بھی جب پیے تو سر کو ڈھک لیں. حضرات محترم, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان کو روز انشاءاللہ سیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے, شیئر کریے اور اپنے دوست احباب کو بھی بھیجیے. انشاءاللہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.